اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بے شمار اور لا تعداد انعامات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی۔ اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ کوثر کیا ہے؟ ایک تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے، اور ایک وہ جام کوثر ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دست مبارک سے محشر کے میدان میں اپنے غلاموں کو کوثر کے جام پلائیں گے۔ جب پسینوں میں شرابور ہوں گے، محشر کی گرمی اور شدت سے نڈھال ہوں گے، تو جو مقامات جن پر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت لوگوں کو نصیب ہوگی اور حضور سے ملاقات ہوگی، ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ اے آقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ لوگ گر رہے ہیں، محشر کی سختیاں ہیں، پسینے کی شدت ہے، اور محبوب علیہ السلام انہیں جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ، میدان محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پل صراط پہ آ جانا۔ کیا ہوگا؟ امت گزر رہی ہوگی اور حضور سمتی سے گزرنے کی دعائیں فرما رہے ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہاں ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا تم میزان عمل پہ آ جانا۔ وہاں مت کے اعمال تل رہے ہوں گے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام دعا فرما رہے ہوں۔ اور اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پھر تیسرے اور آخری بات سرکار نے یہ بیان فرمائی کہ حوض کوثر پہ آ جانا۔ وہاں پیاسی امت آئے گی اور محبوب جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو یہ اللہ کی جو حضور پر عطائیں ہیں، ان سے ایک عطا کا نام حوض کوثر ہے۔ یہ کس قدر زیادہ حسین چیز ہوگی، اس میں کستوری سے زیادہ بہترین خوشبو آئے گی۔ اور خود حضور بیان فرماتے ہیں، کریم فرماتے ہیں، یہ حوض کوثر کا جو جام ہوگا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حضور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا شہد جتنا میٹھا ہوگا، فرمایا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اب جس دودھ دیکھا ہے وہ غور کرے جو چیز اس سے بھی زیادہ پیاری ہوگی وہ کتنی کو پیاری ہوگی، اور جس نے شہد چکھا ہے وہ غور کرے کہ جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا وہ کتنا کو میٹھا ہوگا۔ اے ساقی تیری خیر، تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو اس کی یہ کیفیت حوض کوثر کی جو میدان محشر میں، یہاں بھی سبیلیں لگتی ہیں، محل میں اجتماعات میں کہتے ہیں میں نے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانی۔ ہم پوچھتے ہیں صرف ٹھنڈا؟ کہتے ہیں نہیں، ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی۔ پھر کچھ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بھی سبیل لگانی ہے۔ کس بات کی؟ کہتے ہیں میں نے سبیل لگانی ہے دودھ کی۔ اور پھر اس پر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ مسکرا کے جام دے رہے ہوتے ہیں اور وہ پلا رہے ہوتے ہیں، اور پینے والے بصد شوق اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اور بعض اوقات لوگ دیر سے پہنچتے ہیں کیونکہ دور سے چلتے ہیں، تو آئی چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سنا کو ملے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں محشر میں پتہ کیا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم پلاتے یہ ہیں، ہم پئیں گے اور حضور ہمیں پلائیں گے۔ محشر کے میدان میں بھی سبیل لگے گی، تو وہ کس برتن سے پلائیں گے؟ حضور نے برتنوں کے بارے میں بھی بتایا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سیاہ رات میں
جتنے تارے آسمان پر نہیں چمکتے، اتنے جنت کے برتن آئیں گے جن برتنوں سے میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا، اتنے برتن ہوں گے۔ اور یہ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ اب اگلی جو بات ہے نا وہ زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے، اور زیادہ قابل غور ہے۔ وہ ٹھنڈا بھی بڑا ہے، میٹھا بھی بڑا ہے، سفید بھی بڑا ہے، خوشبو بھی بڑی ہے، برتن بھی وہ ہیں جو آسمان کے ستاروں کے برابر برتن ہے۔ پر ان سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ ملے گا مدینے والے محبوب کے ہاتھوں سے۔ جام کوثر حضور پلائیں گے، نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے ملے گا، حضور عطا کریں گے۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس پر انسان کی روح وجد کرتی ہے کہ یعنی حضور کے دست مبارک سے۔ ذرا دیکھیے نا کہ قبر میں انسان لیٹا ہے اور قیامت تک سویا ہے، اور پھر قیامت آئی ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں کریدی گئی ہیں، اور پھر وہ اٹھا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کے حضور مہمان بنا کر پیش ہونے والا ہے، پھر وہ محشر کے میدان میں آیا ہی ہے، اسے سبیل نظر آئی ہے، اور جب اس نے غور سے دیکھا ہے تو چہرہ والضحیٰ کا ہے، آنکھیں ماں زاغ کی ہیں، اور پیشانی والفجر کی ہے، اور سینہ علم نشرح کا ہے، اور ہاتھ ید اللہ کے ہیں، اور ان میں کٹورے پکڑے ہیں محبوب نے۔ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، اے ساقی تیری خیر تیرے، اب ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں پلاؤں گا نا غلاموں کو۔